اکثر لوگ فجر کی نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر پاتے۔ نماز فجر ادا کرنے کا مکمل اور صحیح طریقہ کیا ہے، یہ بات 80% لوگ نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ فجر کی نماز کو غلط طریقے سے پڑھتی ہیں ان کے گھروں میں غربت اور تنگ دستی کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ نماز فجر کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے۔ جی ہاں، ایک تحقیق سے معلوم ہوا کہ تقریباً 80% افراد فجر کی نماز میں ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جنہیں ان کا اندازہ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز پورے اہتمام اور طریقے کے ساتھ ادا کی اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، اور جو شخص فجر کو ضائع کرتا ہے یا غلط انداز میں پڑھتا ہے اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ تنگ دستی اور پریشانیاں اس کا دامن نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہی گھروں میں بے برکتی اور مسائل صرف اسی ہی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہاں فجر کی نماز میں غفلت برتی جاتی ہے۔ تو کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ فجر کی نماز ٹھیک پڑھ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فجر کی نماز کا وہ مسنون اور درست طریقہ جس سے نہ صرف گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کھول دیتے۔ ایک رات مدینے کی گلیوں میں خاموشی چھائی ہوئی، تاروں بھری رات تھی، ہر طرف سکوت تھا، لیکن محبت کا آسمان جگمگا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ دل میں ایک ہی ارمان کہ میرے علی اور فاطمہ کو فجر کی برکتوں سے جگا دوں۔ دروازے پر آ کر نہ زور سے دستک دی نہ ڈانٹ ڈپٹ کی، بلکہ سراپا رحمت ہو کر آواز دی، اے علی، اے فاطمہ، کیا تم دونوں نماز کے لیے نہیں اٹھو گے؟ نیند کے عالم میں حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری جانیں تو اللہ کے قبضے میں ہے، جب وہ چاہے گا ہمیں جگا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سخت بات نہ کہی، خاموشی کے ساتھ پلٹ گئے، لیکن جاتے ہوئے زمین پر اپنا پاؤں مبارک ہلکے سے مارا اور محبت سے ڈوبا ہوا جملہ ادا فرمایا، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ اکثر جھگڑالو بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں ناراضی نہیں تھی بلکہ بے پناہ شفقت اور نرمی تھی۔ ان کی بات نصیحت تھی، ان کی زبان سے ایسی مٹھاس ٹپکتی تھی کہ دل خود بخود نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دلوں میں وہ الفاظ ایسے اترے کہ ساری زندگی کا سبق بن گئے۔ اگلی صبح جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے تو ان کا دل بار بار گواہی دیتا رہا، واقعی انسان جھگڑالو ہے، لیکن میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کتنی حسین ہے، اور اس دن سے لے کر مرتے دم تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز کبھی قضا نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھا گیا کہ فجر کی نماز کی اہمیت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر والوں کو جگانے کا انداز کیسا تھا کہ جس میں صرف محبت تھی، صرف نرمی تھی، صرف دل کی گہرائی سے نکلے ہوئے جملے تھے جو سیدھے دل پر لگتے تھے اور انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آؤ ہم تمہیں ایک منظر دکھاتی ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا تھا اور پھر دوبارہ جڑ جاتا، اور پھر وہ شخص دوبارہ اسے پتھر مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پاک پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ یار یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف دو نمازیں با جماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی تھیں اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال فجر کے وقت اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمکنے لگتا،
خوشی سے پرنور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میرے امتی اٹھیں گے، اب وہ رب تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی تھی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روح کو بیدار کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کی محسوس کو دیکھا اور فرمایا، اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا، فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ دل کو نماز میں مشغول کرتا، وہ آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا تھا، تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اتنی تاکید کے بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز کو مسجد میں با جماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتی ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز پر جمع ہوتی ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتی ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے وہ لوگوں جو فجر کی وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ تم کیا چیز پا لیتے ہو؟ جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو تو اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب رب تعالیٰ خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جس کی رحمت ہر سو پھیلی ہوتی ہے، اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے، یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک، میں نے ساری رات سو کر گزار دی، لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتی اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتی، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتی۔ یاد رکھیں کہ نماز فجر کے لیے ہر وقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتی ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتی ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہہ دو کہ جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت سے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتی ہیں کہ ہم کوشش کرتی ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، دراصل آنکھ نہیں، نیتیں بند ہوتی ہیں۔ جب تم دل سے چاہو گے تو رب تعالیٰ خود جگا دے گا۔ نماز فجر کی نیت دل کے اندر کی جاتی ہے اور یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت فرض نماز فجر ادا کر رہا ہوں۔ نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے کی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ دو اور دونوں ہاتھ کانوں یا کندھوں تک اٹھائے جاتی ہیں، پھر ہاتھوں کے باندھ لیا جاتا ہے اور سینے پر رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دعائے ثنا کی جاتی ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر سورہ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے جو ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی سورت یا کم سے کم 3 آیاتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر رکوع کیا جاتا ہے اور جھکتے ہوئے سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے اور کم سے کم 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پھر سیدھے کھڑے ہو کر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلی پڑھا جاتا ہے، پھر سجدے سے اٹھ کر درمیان میں بیٹھا جاتا ہے اور پھر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں دوبارہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی اور سورت یا 3 مرتبہ آیات پڑھی جاتی ہے۔ دوسری رکعت کے آخر میں بیٹھا جاتا ہے اور اس میں اتحیات کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی اور مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور آخر میں دعائیں اور بائیں سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس طرح نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا، کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتی ہیں، لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری رات دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والا بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز کے ہو وہ نحس اور بے برکت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو 5 نماز پڑھنے کی توفیق دے،
اور خشوع و خضوع کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو دل سے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔